سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجد یا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا غرض سے چھٹ کے محض ذکر کو نام پاک ان کا جپا پھر تجھے کو کیا بے خودی میں سجدہ دریا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا ان کو تمنی کے ملک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا ان کے نام پاک پر دل جان و مال نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا لا یعودون آگے ہوگا ابھی نہیں تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا دشت گرد و پیش طیبہ کا ادب مکہ ساتھ آیا سوا پھر تجھ کو کیا نجد مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا عزیزان گرامی، خداوند کریم نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو شیطان لعین نے اس بات کا بہت برا بنایا اور اپنے جی میں حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ چنانچہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدہ میں جھک جاؤ تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان لعین اکڑ رہا اور نہ جھکا۔ خداوند کریم کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اس سے دریافت فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے ید قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ خدا تعالی نے اس کا یہ رعونت بھرا جواب سنا تو فرمایا، مردود نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا تو قیامت تک کے لیے مردود و ملعون ہے۔ سبق:
خدا کے رسول اور اس کے مقبولوں کی عزت و تعظیم کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور ان کو اپنی مثل بشر سمجھ کر ان کی تعظیم سے انکار کر دینا فعل شیطانی ہے، اور ایک پیغمبر خدا کو سب سے پہلے تحقیراً بشر کہنے والا شیطان ہے۔ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان لعین حسد کی آگ میں جل بھن گیا، اور ایک مرتبہ اس مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑی۔ خدا تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبریل کے لگے ہیں۔ سبق: شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کے لیے وجہ زینت بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد و نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے۔ اسی طرح جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو ان میں نافع مشک پیدا ہو گئی۔ وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لے آئے؟ وہ بولے، اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لایا ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرا اپنا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں کا دوسرا گروہ بولا، تو پھر ہم بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی، اور وہ جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے۔ واپس آ کر وہ متعجب ہو کر بولے کہ یہ کیا بات ہے، تم گئے تو خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا۔ پہلے گروہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے، تمہاری نیت درست نہ تھی۔ سبق: اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے، اور اگر کسی بدبخت کو کچھ نہ ملے تو اس کی اپنی نیت کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی دین و عطا کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔